اس نے نزاکت سے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو سے مزین ڈائننگ ٹیبل پر آخری نظر ڈالی۔ ساری تیاریوں کا جائزہ لے کر وہ کچن میں آئی۔ آج اس نے اپنی محبوب ہستی کی پسند کی ساری ڈشز بنائی تھی اور سارا دن لگا کر گھر کو بے حد خوبصورتی سے سجایا تھا۔ سارا گھر گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آج ان کی شادی کی 4تھی سالگرہ تھی۔ اس نے فریج سے پائن ایپل کیک نکال کر ڈائننگ ٹیبل کے وسط میں رکھا۔ ایک نگاہ دیوار گیر گھڑیال پر ڈالی تو 9 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ وہ جلدی سے کمرے میں آئی اور قداور آئینے میں اپنے سراپے پر نظر ڈال کر مسکرائی۔ بالوں میں سے کیچر نکال کر تھوڑے بال آگے کی جانب گرا لیے، ڈریسنگ ٹیبل سے سرخ لپسٹک اٹھا کر ٹچ اپ کیا اور ہاتھ میں نازک سا بریسلیٹ پہنتی ہوئی بیڈ کی جانب بڑھی۔ شہزاد کے لیے منگوایا ہوا گفٹ اٹھا کر باہر چلی آئی۔ شہزاد کے آنے میں چند منٹ باقی تھے اور اس کے آنے سے قبل وہ تمام کام مکمل کر لینا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس کے لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ یوں تو وہ ہر سال ہی اتنا اہتمام کرتی تھی، لیکن آج جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گھر کے کونے کونے میں اپنی محبت کا دیا روشن کر دے۔ وہ چاہے رہے نہ رہے، اس گھر میں اس کی محبت کا چراغ تا حیات روشن رہے۔ شہزاد سعید اور آیت فرید صرف ہم سفر ہی نہیں بلکہ بزنس پارٹنرز بھی تھے۔ شہزاد آیت کا ساتھ پا کر خود کو خوش قسمت ترین انسان تصور کرتے۔ ان کی محبت ہی نہیں، ذہنی ہم آہنگی بھی قابل رشک تھی۔ آیت ایک ورکنگ ویمن ہونے کے ساتھ ساتھ سلیقہ مند بیوی بھی تھی۔ وہ 4 سالوں سے ایک دوسرے کی میت میں ایک خوشگوار اور مثالی زندگی بسر کر رہے تھے۔ صاحب اولاد نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کی ذات کو اپنے وجود سے تکمیل بخشی تھی۔ وہ ہر چھوٹا بڑا دن یوں ہی سیلیبریٹ کرتے، ایک دوسرے کو سرپرائز اور تحائف دے کر زندگی کی کتاب میں خوشیاں رقم کرتے۔ آیت فرید کے لیے انتظار کی یہ گھڑیاں محال تھی۔ اس کی نگاہیں کبھی دروازے کو تکتیں تو کبھی گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں کو۔ 9:12 ہو چکے تھے۔ اس نے فون اٹھا کر بے چینی سے شہزاد کا نمبر ملایا۔ چند بیلز کے بعد نمبر بزی کر دیا گیا۔ کیا وہ آج کا دن بھول گئے ہیں؟ اس نے انگلی دانتوں تلے دباتے ہوئے سوچا۔ آنے والے ہوں گے۔ اس نے خود کو مطمئن کرتے ہوئے خود کلامی کی۔ چند پل مزید گزرے تھے۔ اس نے بے چینی سے ٹھنڈے ہوتے کھانے اور دھیرے دھیرے اپنی زندگی کی طرح پھسلتے ان خوبصورت پلوں کی طرح پگھلتے کیک کو دیکھا۔ اس نے جلد ہی کیک اٹھا کر فریج میں واپس رکھا۔ نہ جانے کیوں دل تھا کہ اب مضطرب ہوئے جا رہا تھا۔ حشاش بشاش چہرے پر پریشانی پہرا ڈال چکی تھی۔ شہزاد نے ایسا تو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو اپنے پل پل کی خبر اسے دیتا تھا۔ شہزاد آپ کہاں ہیں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک بار پھر بے چینی سے نمبر ملا کر فون کان سے لگایا، لیکن جواب موصول نہ ہونے پر مایوسی سے گھڑی کو دیکھا جو 10 بجے کا اندیا دے رہی تھی۔ اس نے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر کیچر لگایا اور کھانے کی ڈشز اٹھا کر کچن میں رکھی۔ واپس آ کر ٹی وی کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ رات کے کسی پہر دروازہ کھلنے اور کسی کے بولنے اور ہنسنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ شہزاد کا انتظار کرتے کرتے لاؤنج میں صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس سے قبل وہ چونکتی شہزاد لاؤنج میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ تنہا نہیں تھا۔ رات کے اس پہر وہ کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ کیا تم اب بھی اس لڑکی کی تلاش میں ہو شاہمیر؟ عمیر کے سوال پر اس کا پیپر ویٹ گھماتا ہاتھ لمحے بھر کے لیے تھما تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر عمیر کو افسوس ہوا تھا۔ وہ یقیناً اپنی برداشت کی آخری حدوں پر تھا۔ آج ہی اسے جہاں-زیب رضوی کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے پتہ چلا تھا کہ شاہمیر نے کسی لڑکی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا۔ ان کے شعبے میں یہ عام بات تھی، لیکن اس بات کے پیچھے چھپی خاص وجہ سے عمیر بخوبی واقف تھا۔ گزشتہ 6 ماہ سے وہ دیوانوں کی طرح اس لڑکی کو تلاش کر رہا تھا۔ شاہمیر سلیمان شاہ ایک کامیاب شخص جس کی زندگی کے ہر ورگ پر فتح کا نشان تھا۔ وہ بازی پلٹنے کا ہنر جانتا تھا، اس لیے ہر بساط پر اسی کے نام کی جیت رقم ہوتی، لیکن یہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ شاہمیر شاہ پہلی بار ہارا تھا اور ہارا بھی تو محبت کی بازی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی شاہمیر ہے جو نازنینوں کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا، آج ایک عام سی لڑکی پر دل ہار بیٹھا ہے۔
محبت نے اسے چاروں خانے چت کیا ہے کہ کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے، ایسا دیوانہ جو پچھلے کئی ماہ سے اس مہجبی کی فقط ایک جھلک دیکھنے کو سارا جہان کھنگال چکا تھا، لیکن وہ اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر کے نہ جانے کہاں روپوش ہو گئی تھی۔ نام جانتے ہو اس کا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمیر نے وہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی تصویر ہے؟ اب کی بار بھی وہی جواب تھا۔ کیسے تلاش کرو گے؟ کر لوں گا، ابھی زور بازو پر اتنا یقین ہے مجھے۔ عمیر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اسے یہ محبت کم اور کسی دیوانے کی بڑک زیادہ معلوم ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک یہ سراسر پاگل پن تھا، اور محبت کا روگ لینے والے لوگوں سے ویسے ہی اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ عرصے کے لیے کام سے بریک لے لو، تمہیں پرسکون ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ عمیر کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ تمہیں کس وقت لگا کہ میں اتنے کمزور اعصاب کا مالک ہوں؟ محبت اچھے اچھے سکندروں کو گداگر کر دیتی ہے میری جان۔ عمیر کی بات پر اس نے کھل کر کہا لگایا تھا۔ نازش ملنا چاہتی ہے تم سے۔ اس کی مسکراہٹ لمحوں میں سمٹی تھی۔ کس سلسلے میں؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ یہاں ہیروئنز پروڈیوسر سے کیوں ملنے کی خواہش کرتی ہیں؟ یہ میرے خیال میں مجھے کم از کم تمہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاید وہ اس کی جانب سے آنے والے رد عمل سے پہلے ہی واقف تھا۔ اس سے کہہ دو کہ 7 بجے تک ریڈی رہے، میرا ڈرائیور اسے پک کر لے گا۔ آج کا ڈنر میں اسی کے ساتھ کروں گا۔ غیر متوقع جواب پر اس نے حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھورا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جیسے تم میری گرل فرینڈ ہو اور میں تمہیں دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہوں۔ تم اتنی جلدی مجنوں کے گیٹ اپ سے باہر نکل آؤ گے، یہ دیکھ کر میں حیران ہوں۔ کہاں تو تمہیں سانس لینا دشوار لگ رہا تھا اس کے بغیر، اور اب ڈنر کا پلان؟ بکواس بند کر۔ تو بھی جانتا ہے کہ اگلے پروجیکٹ کے لیے کچھ اہم بات کرنی ہے اس سے۔ تو چاہے تو کباب میں ہڈی بن سکتا ہے۔ نہیں، نازش بھی تمہیں ہی مبارک ہو۔ ہمارا تو امایا سکندر کے ساتھ ڈنر اور پھر مووی دیکھنے کا ارادہ ہے، اس نے ایک آنکھ شرارت سے بند کرتے ہوئے کہا۔ میں فون کرتا ہوں بی جان کو، شاہمیر نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہ کر یار، انہیں پھر اپنی بھانجی یاد آ جائے گی۔ شاہمیر کے منہ بنانے پر وہ ہنسا تھا۔ عمیر اسے مسکراتا دیکھ کر سکون کا سانس لے چکا تھا۔ ابھی کے لیے اتنا کافی تھا۔ آیت نے اٹھ کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کی اور شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا جو اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا۔ آیت، اس سے ملو، یمنی، میری خالہ کی بیٹی، 1 ماہ قبل ہی لاہور سے آئی ہے۔ اس نے شہزاد کے ساتھ کھڑی دھان پانسی لیکن بے حد حسین اور ماڈرن لڑکی کو دیکھا جس کا ہاتھ شہزاد کے ہاتھ میں تھا۔ آیت اس بے تکلفی پر ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اور یمنی، یہ آیت ہیں۔ اس نے آیت کا سرسری سا تعارف کروایا، لیکن آیت کی توجہ اور نگاہوں کا مرکز اب بھی ان کا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یوں بے تکلفی سے کھڑا ہونا تھا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ آیت نے بمشکل نظر انداز کرتے ہوئے شہزاد کی جانب دیکھا۔ شہزاد کی آنکھوں میں چمکتے جگنوں اور یمنی کو تکتی نگاہیں اسے ایک انجانے سے خوف میں مبتلا کر گئیں۔ نہیں، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، تم بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، میں ذرا یمنی کا سامان اندر لے آؤں۔ وہ جیسے ہی باہر گیا، آیت کو کسی انہونی کے خوف نے جکڑ لیا۔ وہ بے دم سی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی، جبکہ اس کے ساتھ آئی وہ لڑکی اب مکمل استحقاق سے گھر کی ہر شے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانے انجانے میں اپنا اور اس لڑکی کا تقابل کرنے لگی، اس کے لمبے گھنگریالے بھورے بالوں کو جو پونی ٹیل میں قید تھے اور کچھ لٹیں پونی سے نکل کر رخسار اور گردن کو چھو رہی تھی۔ دیکھتے ہوئے اس نے اپنے چھوٹے سٹیپ کٹنگ میں کٹے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی، اس کی ہیل کی ٹک ٹک پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ شہزاد سامان لے کر اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں 3 سوٹ کیس اور ایک ہینڈ بیگ تھا۔ اس کے سامان سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہ مہمان تھی یہاں پر، نہ ہی شہزاد نے اس کا سامان گیسٹ روم میں رکھا تھا۔ اگر مہمان نہیں تو کون ہے؟ دماغ نے جو جواب دیا، دل نے اس پر سچ کی مہر ثبت کرنے سے انکار کر دیا۔ شہزاد آ کر صوفے پر بیٹھا تو وہ پانی کا گلاس لے آئی، بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم اگر سونا چاہتی ہو تو ہم صبح بات کر لیں گے۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے آیت کے سراپے سے نظریں چرائی تھی۔ نہیں، کہو، میں سن رہی ہوں، اس نے پلو کی جھالر کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اور یمنی نے شادی کر لی ہے 4 دن پہلے، سب گھر والوں کے سامنے اور ان کی رضامندی سے۔
बिना किसी तमहीद के वो स्पार्ट लहजे में कहता हुआ आयत का वजूद छलनी कर चुका था। अपनी बात कहकर वो रुका, उसके तासुरात जांचने के लिए। वो निगाहें झुकाए खामोश बैठी रही, दिल पशेमान था। आयत, उसने बेतासुर खाली खाली निगाहों से उसे देखा। आज उसके मुंह से अपना नाम अजनबी सा लगा था उसे। तो क्या वो उसका नाम पुकारने का हक भी खो चुका था? दिल के सवाल को नजरअंदाज करते वो गोया हुई, क्या मेरी वफा में कोई कमी थी? टूटा बिखरा लहजा और नम आंखें जो छलकने को बेताब थी। लेकिन यकदम उसने खुद को संभाला। उसे कमजोर नहीं पड़ना था, उसे अपना आशियाना बचाना था। वो आशियाना जिसे मोहब्बत, वफा, भरोसे, यकीन के तिनकों से उसने जोड़ा था। आज वो आशियाना बेवफाई की जद में था। धोखे की ऐसी कारी ज़रब लगी थी कि तिनका तिनका बिखर गया था। लेकिन वो सब संभाल लेगी, वो कुछ बिखरने नहीं देगी। सोचों के ताने बाने उलझ चुके थे। नहीं, लेकिन वफा, मोहब्बत और उम्मीद, ये सब काफ़ी नहीं होता ना एक शादी के लिए। शहजाद ने तेज़ लहजे में कहा था। फिर क्या काफ़ी होता है? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? मैंने तुम्हें अपनी सबसे कीमती शय, अपना एतबार सौंपा था शहजाद सईद अहमद। लेकिन तुम तो खाइन निकले, खयानत कर गए, चकनाचूर कर दिया मेरा एतबार। कहो क्या कमी थी इस रिश्ते में? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? औलाद। यक लफ्जी जवाब ने उस रिश्ते के ताबूत पर आखिरी कील ठोंकी थी। वो गिरते गिरते बची थी। उसकी आंखों में बेयकीनी का सैलाब उमड़ आया था। आज 4 साल बाद ही सही वो उसे ताना दे गया था। तुम माँ नहीं बन सकती? तो अम्मी चाहती थी कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। काफ़ी अरसे से मैं उन्हें टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उनकी तबीयत को देखते हुए मुझे हामी भरनी पड़ी। आयत ने बेयकीनी सी कैफियत में उसको देखा। उसे चंद लम्हे लगे थे उसकी बात को समझने में, और बेसाख्तगी से उसका हाथ शहजाद के गाल सुर्ख कर गया। वो जब्त किए बैठा रहा। उसका हाथ शहजाद का गाल सुर्ख कर गया था। वो जब्त किए बैठा रहा, जबकि यमनी ने नागवारी से उसे देखा। मैं यहाँ हमारी शादी की सालगिरह की तैयारी कर रही हूँ और तुम नई शादी की नवीद सुना रहे हो। 4 साल की रफाकत भुलाने में 4 दिन भी नहीं लगे तुम्हें। तुम मुझे ये बता रहे हो शहजाद कि तुम दूसरी शादी कर चुके हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की? वो एक बार फिर उस पर झपटी थी। यमनी ने आगे बढ़कर उसे पीछे धकेला। इस सारी सूरत हाल में ये पहली बार था कि वो मुकम्मल इस्तेहकाक से उन दोनों के दरमियान आई थी। आयत तो उसकी जुर्रत पर हैरान थी। शहजाद ने भी उसे हैरानगी से देखा। यमनी ने उसे बात जारी रखने का इशारा किया और वो सरस बात में हिलाकर गोया हुआ। आयत, मैं चाहता था कि तुम भी यहीं हमारे साथ रहो, लेकिन यमनी की शादी से कबल यही शर्त थी कि वो तब तक मेरे साथ नहीं आएगी जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दे देता। उसकी निगाहों के सामने अंधेरा छाया था और अगले ही लम्हे वो होशो-खिर्द से बेगाना होकर गिर पड़ी थी। उसे होश आया तो कयामत गुजर चुकी थी। उसका आशियाना बिखर चुका था। बीजान ने बैठने में उसकी मदद की। उमैर उसका हाथ थामे उसके पास बैठा था। मैं यहाँ कैसे? तुम्हें 3 दिन बाद होश आया है आयत। हमें शहजाद ने फ़ोन करके इत्तला दी थी कि तुम हस्पताल में हो, और हमें फ़ोन करके वो तुम्हें लावारसों की तरह अस्पताल में तन्हा छोड़कर चला गया। बीजान के मिन्नती अंदाज और आंखों के इशारों को नज़रअंदाज करते हुए उमैर ने मुठियां भींचते गुस्से में कहा, मैंने उससे राब्ता करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन बंद है और वो घर पर भी नहीं है। उमैर का 3 दिन से बुरा हाल था और उस वक्त वो आयत की कैफियत के बारे में ना सोचते हुए मुसलसल बोल रहा था। उमैर के अल्फाज उसे एक बार फिर उसी रात में ले गए। आयत तो 3 दिन बाद होश में आने की बात सुनकर चकरा कर रह गई थी। उसने जहन पर जोर डालकर सोचना चाहा कि आखिर हुआ क्या था उस रात, लेकिन सर पर यकदम ही भारीपन महसूस होने लगा। उसने दोनों हाथों से भारी होते सर को थामा। मेरा घर, मेरा आशियाना बिखर रहा है, उसे बचाओ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, वो चीखी थी। उमैर परेशानी से आगे बढ़ा। बीजान, आप आयत को लेटने में मदद करें, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसी असना उसका फ़ोन बजने लगा। शाहमीर की कॉल थी। वो शाहमीर को आयत के बारे में बताने के साथ साथ दूसरे वार्ड से बाहर आती नर्स से डॉक्टर को बुलाने का भी कह चुका था। आयत हिज़ियानी अंदाज में चीखती एक बार फिर होशो-खिर्द से बेगाना हो चुकी थी। मरहा बेटा, कहाँ रह गई थी आप? मैं कितना परेशान हो गई थी।
امی کام کی تلاش میں گئی تھی۔ اب اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ اس نے تھکے ہارے انداز میں چادر تہہ کر کے رکھتے ہوئے امی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما۔ امی بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ جب تک ہاتھ منہ دھو کر آئی فریحہ کھانا لگا چکی تھی۔ ضحیٰ بھی وہیں چلی آئی تھی۔ تینوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ مرحب برتن سمیٹنے کے بعد چائے کا پانی رکھتی اندر آئی۔ امی، ضحیٰ، مجھے ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے کا کام مل گیا ہے۔ میری دوست ہے نا ندا، ان کے پڑوس میں رہتی ہیں مسز انجم۔ مسز انجم اکیلی رہتی ہیں اپنے 3 بچوں کے ساتھ۔ ان کے شوہر کی وفات کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے شوہر کا بزنس خود سنبھالتی ہیں۔ میں آج انہی کے ساتھ تھی۔ ندا نے ہی مجھے ان سے ملوایا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں کل سے ان کے گھر چلی جاؤں۔ اس کے لہجے سے خوشی عیاں تھی کیونکہ مسز انجم اسے 2 گھنٹے پڑھانے کے 8,000 روپے دے رہی تھی۔ ایک پارٹ ٹائم جاب سے اتنی تنخواہ ملنا اس کے لیے حیران کن تھا۔ امی اور ضحیٰ نے اس کی خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھا تو دونوں بھی مسکرا دیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ امی، اب ہم ضحیٰ کا علاج بھی کروا لیں گے اور ہمیں کسی سے بھی پیسے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اسے ایک چھوٹا سا آسرا کیا ملا تھا، اس نے اس کے سہارے خواب بننا شروع کر دیے تھے۔ فریحہ بیگم اس کی جذباتی پن پر مسکرا دی۔ وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن گھر کی ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے نہ صرف سمجھدار کر دیا تھا بلکہ بے حد حساس بھی بنا دیا تھا۔